السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف وان، آپ کا ہوسٹ، اور آپ اس ٹائم میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں وہ عرصہ 25-30 سال سے اسکولنگ کے بزنس میں ہیں، اور آج کل کے حالات کے تناظر میں جو اسکولوں اور کریکلم کے جو مسئلے آ رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کا کریکلم اور ہے اور جو سرکاری اسکول ہیں ان کا کریکلم اور ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، اور اسٹوڈنٹس کی جو ویلیوز ہیں جو پہلے تھیں اور اب کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے. اور بہت ہی ان کی چین ہے اسکولس کی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف علی مرزا صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کیا، اور ایک زبردست گفتگو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اخذ کر سکیں کہ اسکولس میں کیا مسئلے مسائل ہیں، اسٹوڈنٹس میں کیا مسئلے مسائل ہیں، گورنمنٹ لیول پہ کیا ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا ان کو سمرائز کر سکیں گے کیا مسئلے مسائل ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ سے کوئی 25-30 سال سے اسکول رن کر رہے ہیں، تو آپ نے پچھلے 20-25 سال سے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، آپ 90s کی ایرا کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس میں سب سے پہلے بتائیں کہ کیا فرق آیا اسٹوڈنٹ لیول. اب جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ 25-30 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک جنریشن سے نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے. جی ایک بہت بڑا فرق ہے جی. 90s کے دور میں جو اسٹوڈنٹ تھا اور جو آج کے دور کا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا فرق ہے. اوکے. اس دور میں ہمارے پاس جو لرننگ ٹولز یا لرننگ ایڈز ہوتی تھی وہ ایک نوٹ بک ہوتی تھی، ایک بکس ہوتی تھی، رائٹ، اور جو ہیلپنگ بکس ہوتی تھی، اور ٹیچر تھے جو کہ ہمیں اسکول میں یا جو کہ ہمیں ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتے تھے. اوکے. آج کے دور کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے یہ پاس ایک ورائٹی آف ٹولز ہیں سیکھنے کے لیے. سب سے بڑی چیز میرے خیال میں یہ موبائل سب سے بڑی چیز موبائل ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہیں. اور اس کے بعد یہ والی چیز ہے کہ ہمارے اس دور میں جب بچہ پڑھتا تھا تو اسے پڑھانے والے ایک یا دو ٹیچر ہوتے تھے. آج اسے یوٹیوب بھی پڑھا رہا ہے، آج اسے اے آئی بھی پڑھا رہا ہے، آج اسے جو ہے وہ ہزار ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، قومی لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ چیز کروا رہے ہیں. تو پہلے جو میرٹس ہوتے تھے، سوری آپ کی بات آپ پوری جی. اس کے علاوہ اب چونکہ آج کا دور کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس چونکہ آپشن بہت زیادہ ہیں، وہ آج کے دور کا اسٹوڈنٹ زیادہ کانفیڈنٹ ہے. اوکے. اس دور میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ٹیچر نے پڑھا دیا، بچے نے پڑھ لیا، اس کو رٹا لگا لیا یا سمجھ لیا، یاد کر لیا اور پیپر دے دیے. آج کا بچہ جو ہے، آج کا بچہ کانفیڈنٹ ہے، اور کانفیڈنٹ ہونے کے بعد وہ ہر ایک چیز کی لاجیکل ریزننگ ڈھونڈتا ہے. جی بالکل. مثال کے طور پہ اگر اسے ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اور اسے وہاں پہ اگر کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے، اس کے ذہن میں کنفیوژن رہ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں مزید اس کو ریسرچ کرتا ہوں، مزید ریسرچ کرتا ہوں. آج کا بچہ کانفیڈنٹ زیادہ ہے، اس وقت کا بچہ جو تھا اس میں پیشنس زیادہ تھا. آج کا بچہ کہتا ہے بس فوری طور پہ مجھے جو ہے وہ رزلٹ مل جائے، فوری طور پہ رزلٹ مل جائے. لیکن پہلے جو بچے تھے وہ بہت زیادہ محنتی اور لائق ہوتے تھے. جی. اور لیکن مارکس کم ہوتے تھے، لیکن ان کا جو ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ان کا تھا اس میں ان کا نالج بڑھا تھا، کیونکہ وہ بکس پڑھتے تھے، ریسرچ پڑھتے تھے، اور پوری بکس پڑھنے کے بعد ان کو پھر وہ ایک اس نتیجے پہ پہنچے تھے. آج ہمیں نتیجے ڈائریکٹ اویلیبل ہیں، ہمیں ویب سائٹس پہ، انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. تو آج کل بچوں میں محنت کم نہیں ہو گئی، محنت اور نالج بھی کم ہو گیا اس حساب سے. پھر میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ جو آج کا جو بچہ ہے اس کے پاس چیزیں ریڈیلی اویلیبل ہیں. اگر ہم آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے چلے جائیں تو نالج جو تھی وہ ہماری جو تھی ڈیسک ٹاپ تک تھی. اب نالج جو ہے اب ہمیں خود ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. لائک کہ اگر آج کے بچے کو کسی ایک اسپیسیفک کویشچن کا آنسر درکار ہے تو وہ اسے اب گوگل پہ بھی ڈھونڈنے کے بجائے کسی بھی اے آئی کی سائٹ پہ ڈالتا ہے تو وہاں پہ اسے اس کا اسپیسیفک آنسر مل جاتا ہے، ہر چیز کی مل جاتی ہے. جی. لیکن جب وہ دور تھا، اس دور میں ہر ایک بچہ سیاق و سباق کے ساتھ چلتا تھا. اس کے ہر ایک سٹیپ میں جو تھی وہ محنت انوالو ہوتی تھی. لائک کہ ہم لکھ رہے ہیں یا ہم آج خالی پڑھ رہے ہیں، اس میں محنت کا فرق ہے. اس میں یہ والی چیز بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ ٹیچر کے پاس اسکول جا رہا ہے یا ٹیوشن پہ جا رہا ہے یا لائبریری میں جا رہا ہے، یہ تمام معاملات جو وہ کر رہا ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ فزیکل ایفرٹ انوالو ہوتی تھی. ایون کہ اس دور میں لائبریریز جو تھی ان کا بھی ایک پراپر آرکیٹیکچرل جو تھا اسٹرکچر ہوتا تھا. آج یہ لائبریری جو ہے ختم ہو گیا، وہ بالکل ہمارے وہ ڈیسک ٹاپ میں آ گئی ہے، وہ ہماری لیپ ٹاپ میں آ گئی ہے.
ہمیں جو چیز درکار ہے وہ ہم اپنی چیئر پہ بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. تو چونکہ اس میں محنت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو اس لیے شاید کانسیپٹ اس لیول پہ کلیئر نہیں ہو رہے. ہم بس کلیئر کیے جا رہے ہیں لیکن ہم اس لیول پہ نہیں جا رہے جو پہلے اسٹوڈنٹ جو پہلے لیول کی محنت ہوتی تھی. اچھا صاحب, جیسے کہ یوزلی ہوتا ہے کہ بعض لوگ خدمت خلق کرنے کے لیے آتے ہیں کسی فیلڈ میں, لائک اسکولنگ کی بزنس کو لے لیں. جی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی حالت بدلنی ہے, میں نے کچھ سکھانا چاہتا ہوں, میں کچھ انپٹ کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بزنس ماڈل ہے ہمارا, ہم نے صرف ارننگ کرنی ہے. تو جب آپ نے اسکولنگ کی بزنس میں, تو آپ کا نظریہ کیا پیسے کمانا ہی تھا کہ یا کوئی پازیٹیو انپٹ کرنا تھا سوسائٹی میں؟ یقینی طور پہ جی, ہم نے جس وقت اس سلسلے کو شروع کیا ہے یا جو ابھی تک ہم اس سلسلے پہ چاہ رہے ہیں, ہمارا یہی تھا کہ ہم نے سوسائٹی کو کوئی پازیٹیو ویلیو دینی ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے کہ جو ہے بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ہوتا. بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ہوتا. جی ہاں جی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ, جس طرح آج کل آپ پرائیویٹ اسکول دیکھیں, بڑے بڑے نام ہے, LGS ہے, بیکن ہاؤس ہے, ان کا مین پرپز نالج بھی خیر وہ دے رہے ہیں, لیکن مین پرپز ان کا وہ بزنس ہی ہے. ان کے وہ بزنس ماڈلز ہیں اور وہ لاکھوں کروڑوں میرا خیال اربوں پتی وہ ہو گئے میں اونر. جی بالکل ایسے ہیں. تو مینلی کیا آپ کا پرپز بھی یہی تھا؟ بیسیکلی جب ہم کسی بھی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں نا, جس طرح بھی آپ نے کچھ اداروں کے نام لیے ہیں, دیکھیں فرسٹ ڈے اگر انہوں نے کچھ پازیٹیو انپٹ دینے کی کوشش نہ کی ہوتی, انہوں نے پازیٹیو انپٹ دینے کی کوشش کی, ان کا ایک فیم بنا اور بعد میں انہوں نے اس فیم کو ارن کرنا شروع کیا. تو میں تو یہی چیز کہوں گا کہ کوئی بھی ادارہ ہے, چاہے وہ ہزاروں میں کما رہا ہے, چاہے وہ لاکھوں میں کما رہا ہے, چاہے وہ اس سے زیادہ کما رہا ہے, ان کے ذہن میں پہلے دن لازماً یہی انٹینشن ہوگی کہ ہم نے معاشرے میں کوئی بہتری لے کے آنی ہے. ہم نے دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ اتنا نہیں کما رہے اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو اتنا کما رہے ہیں. اگر آپ ان دونوں کے آؤٹ پٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو کچھ ادارے جو کہ ایسے ہیں جو کہ بس یہی کہتے ہیں کہ جی یہ 1 سال ہمارے ساتھ رہو اور 1 سال کے بعد وہ بچہ 6 میں ہے تو 7 میں چلا جائے گا, صرف اتنا سا, یعنی کہ پیپر پاس کر لیا اور یہ کر لیا. لیکن جب ہم اچھے اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہ اچھے ادارے جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ بھی سکھا رہے ہیں, وہ آپ کو اسکلز ڈیولپمنٹ بھی سکھا رہے ہیں, وہ آپ کو اخلاقیات بھی سکھا رہے ہیں. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو ادارہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اب اتنا زیادہ کما رہے ہیں, تو اتنا زیادہ کمائی تبھی ہوتی ہے جب ہم کچھ نہ کچھ انپٹ دیں. ٹیچرس کا بڑا رول ہوتا ہے جی کسی بھی ینگ جنریشن کو, یوتھ کو بڑھانے میں. ایک تو وہ آپ کو دنیاوی تعلیم تو دے ہی رہے ہوتے ہیں, جی بالکل, لیکن ایک اخلاقیات بھی ہوتی ہے. میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, ہمارے گھر کے پاس ہی گلشن اقبال پارک ہے لاہور میں, تو وہاں اسٹوڈنٹس کا ٹرپ آیا ہوا تھا. تو اساتذہ بھی ساتھ ہوتے ہیں, جب اسٹڈی ٹور کہتے ہیں اس کو. تو بچوں نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا تھا, پلیٹس, گند, بلا, اور انہوں نے ٹیچر اٹھے, انہوں نے اپنے سامان اٹھایا اور نکل گئے. میں نے ایک ٹیچر کو کہا کہ یار یہ صفائی نصف ایمان ہے, اور ہمارا جو اخلاق ہے, جو ہماری یہ صفائی ہے, یہ چیزیں ٹیچر نے دینی ہے گھر کے بعد. تو اگر آپ یہ بچوں کو کہیں کہ یہ جگہ پہلے سے زیادہ صاف ستھری کر کے اٹھیں, تو یہ کیا بچوں میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں آئے گی؟ تو آگے سے ہنسی ہوئے بغیر کوئی جواب دیے چلے گئے. تو کیا استاذہ کا رول ہوتا ہے اس میں بچوں کی ڈیولپمنٹ میں؟ دیکھیں سر آصف صاحب, اساتذہ اخلاقیات میں اور ان چیزوں میں اساتذہ کا اتنا بڑا رول ہے کہ جو ہے ایک استاد کو یا ایک استانی کو روحانی باپ یا روحانی والدہ کا درجہ دیا ہے. بالکل. اور اگر ہم ایک استاد محترم کے رول کی بات کریں تو ایک چھوٹا سا جو واقعہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو وہ تھا اقرا باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے. یعنی کہ جو پہلی وحی تھی, پہلی وحی میں نبی پاک کو معلم قرار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا, اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. بالکل. تو ٹیچنگ کو تو ویسے بھی پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے. تو اگر ہم بچے کو سیم اسی طریقے سے اخلاق سکھانے کی کوشش کریں, اسی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں جس طرح میں اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو کرتا ہوں, تو ہم انشاءاللہ بچوں کے اندر ایک مثبت جو ہے وہ انپٹ دیں گے, ایک پازیٹیو چینج دیں گے. کیونکہ ہم بات تو بڑی کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے آس پاس صفائی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن ہماری انپٹ کوئی نہیں ہے خود کی. ایک بندہ 50 لاکھ گاڑی میں جا رہا ہے اور وہ کچھ کھاتا پیتا اٹھا کے چیز باہر پھینک دیتا ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ ہمیں ایکچولی جنریشنس پہ کام کرنا ہے, ہم نے روٹ سے کام کرنا ہے, گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہے.
وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر اساتذہ جو ہیں بچوں کو اخلاقیات کی ٹریننگ کریں، تربیت کریں، ان کو پڑھائیں بھی اور ساتھ یہ چیزیں بھی بتائیں. میں بالکل آپ کی بات سے جی 100% جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں. جو اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ایسی برکت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جو چیز اساتذہ کرام کہہ دیتے ہیں نا بچوں کو، بچے کہہ دیتے ہیں کہ وہ حرف آخر ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے علاوہ کوئی بات سننا نہیں چاہتے. ایک ہمارے وہ ایک واقعہ تھا کہ ایک دفعہ ایک پیرنٹس میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہے مثال کے طور پہ ٹیچر نے بائی مسٹیک یہ چیز ٹیچر بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جی 3 نمازیں ہیں جو کہ ہم وہ اس میں پڑھتے ہیں، سن لائٹ میں پڑھتے ہیں، 3 نمازیں ہیں. تو اس نے جب 3 نمازیں کہاں سن لائٹ میں پڑھتے ہیں تو بچے نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ نمازیں ہی 3 ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بچے کو یہ بتا رہے نہیں بیٹا نمازیں 5 ہیں، تو بچہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں نمازیں 3 ہی ہیں. یعنی کہ اتنا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ والدین کی بچہ بات نہیں مان رہا. تو اسی طریقے سے اگر ہم ٹیچر کے تھرو ایک اچھے انوائرمنٹ میں بچے کو کوئی بھی چیز دیں گے، انپٹ کریں گے، تو انشاءاللہ بچے پہ اس کا ٹیچر ٹریننگ پروگرامس بھی بیسکلی ہونے چاہیے. ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہونی چاہیے جی بالکل. اور یہ ہمارے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی بزم ادب ہوتا تھا جی بالکل. آئی گیس وہ چیز دوبارہ ہونی چاہیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کافی زیادہ جو ہے نا مثبت چیزیں سیکھتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں ایکچولی. میرا خیال ہے کہ ابھی تو اسلامیات اور یہ چیزیں بھی بہت کم ہو گئی ہیں کریکولم میں ان چیزوں. اب کچھ تقریباً پچھلے 3-4-5 سالوں سے الحمدللہ یہ چیزیں دوبارہ جو ہیں یہ ریوائیو ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ جو ہے ترجمۃ القرآن جو ہے یہ بھی ہر ایک کلاس میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. سیرت النبی بھی پڑھائی جا رہی ہے. جی سیرت النبی بھی پڑھائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہیں کلاس 5 تک بچہ پہنچتے پہنچتے جو ہے اس کی قرآن مجید جو ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے الحمدللہ. پچھلے 4-5 سالوں سے نا اس پہ کافی ورکنگ ہو رہی ہے اور کافی سیریسلی لے رہے ہیں اس کو. چلیں دیٹس گڈ، بڑی اچھی بات ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ رٹا کلچر کی. جی تو کیا رٹا کلچر میں اسکول ابھی رٹا کلچر میں پڑھے ہوئے ہیں؟ رٹا کلچر میں نا آصف بھائی بچے اور بچے کے والدین اور بچے کے اساتذہ کرام یا بچے کے اسکول سے پہلے جو ذمہ دار ہے نا وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جو ذمہ دار ہے. جی بالکل. میں چھوٹی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں میری نظر میں ایک بات گزری کہ جو میٹرک کے پیپر ہے نا، میٹرک کے پیپر کے ٹوٹل نمبر ہے 1200 ٹوٹل مارکس ہیں. اور لوگوں کے 1190 95 آ رہے ہیں. اور پھر مزے کی چیز یہ ہے کہ اس میں سے 9th کلاس میں بچے کی تھیوری 555 مارکس کی ہے. اوکے. 10th کلاس میں بچے کی تھیوری 555 مارکس کی ہے. یعنی کہ 1110 نمبر کی بچے نے تھیوری پڑھی اور 90 نمبر کا 90 مارکس کا اس کا صرف پریکٹیکل ہے. تو جب ہمارے پاس پریکٹیکل ہی نہیں ہے، دیکھیں ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشن کہتی ہے جی کہ ایک آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے، ایک آپ کے پاس جو ہے وہ سکلز ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے یعنی کہ پریکٹیکل نالج، ایک آپ کے جو ہے وہ اخلاقیات بہتر ہونی چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو وہ بیلنس کرنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. یہ ہمارے اسکول کہتے ہیں. ہم تو یہ 4 پیرامیٹر میں صرف 1 پیرامیٹر ہی دے رہے ہیں، تھیوری تھیوری تھیوری. تو پھر تھیوری کو رٹے کے علاوہ اور ہم کیا دیں گے؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ہمارے ہمسایہ ملک میں، وہ بچوں کو انہوں نے 500-500 1000 روپے دیا کہ آپ لوگوں کے پاس 3 مہینے ہیں اور آپ نے اس کو پروفٹ کریں لاس کریں بزنس کرنا ہے، آپ کر کے لائیں، کوئی ماڈل بنائیں، ہم سے پروف کرائیں اور اس کو انویسٹ کریں. جو بھی وہ بچوں نے پھر بڑے مزے کے وہ بزنس کیے، کئیوں کو لاس ہو گیا کئیوں کو، لیکن یہ ہے کہ اس سے ان کی بہت زیادہ مائنڈ ڈیولپمنٹ ہوئی، ان کی وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی. انہوں نے سوچا کہ ہم نے کیا کرنا. سب سے پہلے تھنکنگ ان کا پروسیس بڑا بہتر ہوا. پھر انہوں نے بزنس ماڈل بنایا، پھر انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. وہ ساری چیزیں ان کو بچپن کے لیول میں ہی سکھا دی. ان کو رٹا نہیں لگایا، انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کروایا ان بچوں سے. تو یہ کیا ہمارے ہاں پاسبل نہیں ہے؟ سر بالکل پاسبل ہے. اور اس کے اوپر نا پھر میں یہی چیز کہوں گا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں نا اس میں بھی کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. ایک ہمارے پاس ماڈل ہوتا تھا جسے ہم میٹرک اور ایف ایس سی کا ماڈل کہتے تھے. اس کے اگینسٹ ایک ماڈل چلتا تھا جسے ہم او لیولز اور اے لیولز کا ماڈل کہتے تھے. او لیولز اور اے لیولز کا جو ماڈل ہے وہ زیادہ ریئلسٹک ہے، اس میں زیادہ کریٹیکل تھنکنگ انوالو ہے، کیونکہ وہ صرف آپ کا جھکاؤ سائنس کی طرف یا صرف آرٹس کی طرف نہیں رکھتا، بلکہ یہ کمبینیشن آف سبجیکٹ پہ چلتا ہے. اب پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے پاکستان میں بھی 2 میٹرک اور انٹر کے پیرلل 2 ماڈل آئے ہیں. ایک آیا ہے میٹرک ٹیک جو کہ میٹرک کے ایکویولنٹ ہے، اور ایک آیا ہے انٹر ٹیک جو کہ
انٹر کے ایکویولنٹ ہے. اس میں بھی جو ہے یہ آپ کو بیسک سائنس کے سبجیکٹ، بیسک اخلاقیات کے ساتھ آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ بھی سکھائے جا رہے ہیں. یعنی اس میں منی بھی انوالو ہو رہی ہے، اس میں فائنانس بھی انوالو ہو رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہوپس ہو کہ جب یہ سسٹم تھوڑا سا ہمارے سسٹم میں شامل ہوتا ہے تو بہتر رزلٹ آئیں گے. اچھا، وہی آپ نے بات کر دی کہ ہمارے بچوں کو ہمارے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کیا بننا ہے بڑے ہو کے، تو ڈاکٹر تھا یا انجینئر تھا. ہم اس فیز سے ابھی تک نکل نہیں سکے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آ ہی نہیں سکے کہ ڈاکٹر کو ساتھ اس کو نرسیں بھی چاہیے، اس کو پیرامیڈیکل اسٹاف بھی چاہیے، اس کی بھی اتنی ویلیو ہوتی ہے. انجینئر ہے، اس کو خالی انجینئر نہیں چاہیے ہوتا، اس کے ساتھ باقی اسٹاف بھی چاہیے ہوتا ہے. انجینئر دوسرے جو ان کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، جی، تو ان چیزوں کی طرف ہم نے بالکل دھیان نہیں دیتے. بالکل ہم یہ چاہتے نہیں کہ ہمارا بچہ نرس بنے یا وہ ٹیکنیشین بنے، حالانکہ اس میں مے بی ارننگ شاید زیادہ ہو. بالکل ایسا ہے. اور یہ جو ہماری ٹیکنیکل سبجیکٹس جو ہیں نا، یہ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہمارے بچے میں ایک تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں کہ میں نے ارن کرنا ہے. اور جب ایک دفعہ اس میں بچے میں ارن کرنے کا فلیور ڈیولپ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر بچہ اپنی اسٹڈی میں بھی شوق میں آتا ہے، بچہ اپنی اسکلس کو جو ہے وہ بھی شوق سے کرتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہر پروفیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک دوسرے پہ انٹر ڈپینڈنٹ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تو باہر کے ملکوں میں تو بچوں کا وہ مائنڈ سیٹ چیک کرتے ہیں کہ جس کا دھیان کس طرف ہے، تو اس کے حساب سے بھی اس کو پروفیشن چوز کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس کو اس کی اسکلس دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو بس ہمارے یہاں پہ نا ایک ادارہ ہے جسے NCC کہتے ہیں، نیشنل کریکولم کونسل ہے، ایک ادارہ ہے. تو وہ اب جو ہے نا، اگر آپ اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے نا، تو اس کی ویب سائٹ پہ آپ کو وہ جو ہے سائنس کے سبجیکٹس بھی نظر آئیں گے، آپ کو یہ اخلاقیات کے سبجیکٹ بھی نظر آئیں گے، آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ بھی نظر آئیں گے. تو ہوپس ہو کہ انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں ہم دونوں چیزیں جو ہیں بہتر انداز میں اچیو کر لیں. اچھا، ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے، سوال تو میں نے بھی رکھا ہوا تھا بچا کے، لیکن ابھی آپ نے بات کر دی پرائیویٹ اسکولس کی اور سرکاری اسکولوں کی، اور ایک میڈیم لیول کے اسکول بھی ہیں ہمارے یہاں پریویل کرتے ہیں. تو ان کا کریکلم یہ کیوں نہیں ہے؟ ان کا کریکلم مطلب کہ ایک بہت اگر ایلیٹ کلاس کا بچہ پڑھ کے نکلتا ہے وہ کوئی اور چیز ہوتا ہے، اور ایک بیچارہ جو سرکاری اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، میٹرک کرتا ہے، تو وہ اس کا لیول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ آپس میں میچ ہی نہیں کرتے، ساری زندگی میچ نہیں کر پاتے. جی بالکل ایسے. میں نا آپ کے اس سوال کا جواب اس شکل میں دے سکتا ہوں کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتا ہے نا، نارملی اس میں جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، جو بیسک ہماری ریکوائرڈ فیسلٹیز ہیں، نارملی اس میں اس کا فقدان نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر انہیں ہمیں کمپیوٹر لیب کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہمیں اس کی بک شاپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہمیں پلے گراؤنڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر ہمیں اسکلڈ ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ ہے، تو نارملی ان کے پاس ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ ایک نارملی جو ایک جنرل پریکٹس میں نے دیکھی ہوئی ہے، میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کرتا، لیکن جو نارمل لیول کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پہ جنرل پریکٹس جو چل رہی ہوتی ہے وہ یہی چل رہی ہوتی ہے کہ اچھا جی آپ ٹیچنگ کے لیے آئے ہیں، ہاں جی ٹیچنگ کے لیے آئے ہیں، کیا آپ کی کوالیفیکیشن؟ یہ کوالیفیکیشن ہے. اچھا جی آپ کا 15 دن کا یا 5 دن کا ٹرائل ہوگا، اس کے بعد اگر آپ ہمیں سوٹ کر کے تو وہ سوٹ ہو جاتا ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ 15 دن کا ٹرائل ہوتا ہے تو بعد میں ٹیچر چلتا رہتا ہے. حالانکہ جو ایک ٹیچر بنانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، اس میں یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ بچہ جو ٹیچر جو ہے اس کے پاس B.Ed یا M.Ed کی کوالیفیکیشن ہو، تاکہ وہ اس ٹیچر کو پڑھانے کے علاوہ اس پڑھائی کو افیکٹولی پڑھانے کے لیے پیڈاگوجیکل اس میں بھی اسکلس ہونی چاہیے. تو نارملی یہ جن ہم بڑے اداروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس سٹاف بھی اچھا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ کیا اسے کہتے ہیں کوریکولم جو ہے وہ بھی ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے، ان کے پاس تمام کی تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اس کے بعد یہ والی چیز ہے کہ ان اداروں میں، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ ان اداروں میں یہ بڑی یہ جو کہتے ہیں ہائیلی یہ پیڈ ادارے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ جو بچہ ان اداروں میں آیا ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ سوکھا ضرور ہے کہ وہ گھر میں جو ہے پرائیویٹ ٹیوٹر بھی لگائے گا. یہ تمام چیزیں مل کے اس بچے کو ذرا ایک، پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کی انگلش سکلز بھی اچھی ہے، اور انگلش ایک ایسا پیرامیٹر ہے جو آج تک ہم لوگوں کے لیے ایک ہوا بنا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں کہ ہم اس بچے کا یا اس ادارے کا رزلٹ بہتر بناتی ہیں. اس کے اگینسٹ جب ہم اپنی ان چیزوں میں آتے ہیں تو شاید ہم ٹیچر ٹریننگ پہ اتنا توجہ نہیں دیتے، شاید ہماری بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی، شاید بچہ جو ہوتا ہے وہ اس حد تک ویلتھی نہیں ہوتا،
تو اس لیے پھر ہمارا رزلٹ ذرا اس نہیں ویلتھی کی بھی بات ہے، لیکن اگر اپنا کریکولم جو اچھے اسکول ہیں، جو مہنگے اسکول ہیں یا انگلش اسکول ہیں، تھوڑا ڈاؤن کریں، سرکاری اسکول اپ کریں، ان بٹوین اگر آپ ایک کریکولم پہ اگر آ جائیں تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا؟ یہ ہم بہت جلدی ایک کریکولم پہ آ بھی جائیں گے، کیونکہ اب یہ جو 2026 کا جو کریکولم آیا ہے وہ کافی بیلنسڈ کریکولم ہے، اور یہ 2006 سے لے کے یہ 2026 تک جو بھی کریکولم بنے اس میں ہائیلی جو ہے وہ کوالیفائڈ لوگوں نے اسے بنایا ہوتا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہمارا گورنمنٹ کا کریکولم بھی انشاءاللہ اس لیول پہ آ رہا ہے۔ پہلے یہ چیز ہوتی تھی کہ ہمارا سارے کا سارا کریکولم جو تھا یہ پرائیویٹ یہ پبلشنگ ہوتی تھی، لیکن اب کافی حد تک جو ہے لوگ گورنمنٹ کے کریکولم کے اوپر جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اچھا عاطف، اگر کریکولم سیم ہو جائے تو کیا یہ ہمارے سسٹم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، سسٹم کے لیے؟ یقینی طور پہ اگر کریکولم سیم ہو جاتا ہے نا تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کریکولم سیم ہے تو پھر ٹیچرز کا ٹیچنگ سٹائل بھی سیم ہونا چاہیے، لائک کہ اگر تمام ٹیچرز کی کو جو ہے وہ ٹریننگ بھی ایکولی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے، لائک ہمیں لائبریری کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں لیبس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں کلاس روم انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ چیزیں بھی اگر ہم یہ تمام چیزیں اگر ہم سیم پرووائڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بہترین ہوگی۔ لیکن جو اسکول کھلے ہوئے ہیں گلی محلوں میں، کوٹھیوں میں، تو کیا وہ بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے پاسبل ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم ایک ریئلسٹک سائڈ پہ دیکھیں تو ابھی جتنی مہنگائی چل رہی ہے تو اس مہنگائی کو کا جو ہم ایک آسان ترین حل نکالتے ہیں وہ ہم کیا حل نکالتے ہیں کہ ہم ٹیچرز ایسے رکھ لیتے ہیں جو کہ شاید اس لیول پہ نہیں گائیڈ کر سکتے جس لیول پہ انہیں گائیڈ کرنا چاہیے، تو پھر رزلٹ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آ رہا ہے۔ کیا کوئی ایسی باڈی ہے جو پرائیویٹ اسکولوں کو رجسٹر کرتی ہے اور ان کی وہ چیک کرتی ہے کہ کیا یہ سرٹن ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں؟ جی، یہ جو رجسٹریشن اتھارٹیز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے کو رجسٹر کرنے سے پہلے جو ہے وہ تمام کی تمام فیسلٹیز کو چیک کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام فیسلٹیز جو ہے نا یہ آرکیٹیکچر اسٹرکچر ہوتا ہے کہ لائک کہ یہاں پہ ایک روم سائز جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے، یہ ایئر ہونا چاہیے، وینٹیلیشن ہونی چاہیے، وہ آگے جا کے جو ہے نا اس کی کوالٹی آف ٹیچنگ کو یا دوسرے معاملہ جو ہیں اس کو نہیں چیک کرتے، وہ صرف اسٹرکچر کو چیک کرتے ہیں۔ جس طرح ہماری یونیورسٹیز میں ہیں کہ اتنے پی ایچ ڈیز ہوں، اتنے ٹیچرز ہوں، تو پھر آپ کو وہ یونیورسٹی کا ملتا ہے آپ کو چارٹر وغیرہ، یا اسکولس میں بھی کوئی ایسا ہے کہ ٹیچرز آپ کے پاس اتنے پڑھے لکھے ہوں، اسکولس میں بھی لائبریریز ہوں یا کمپیوٹر لیب ہو، یا آپ کا اتنا ایریا ہونا چاہیے آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ جو رجسٹریشن اتھارٹی والے ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے اسٹرکچر اس کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو پرنسپل ہے اس کی کوالیفیکیشن کو دیکھا جاتا ہے، جو سینئر ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ہم ایوریج یا جو اپر کلاس ہے وہاں پہ تو ہم یہ چیزیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن نیچے والے لیول پہ یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی اور وہ پیسے دے کے وہ ہو جاتی ہے، وہ ہاں جس طریقے جو ہمارا کلچر ہے، جو ہاں جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو کیا چینجنگس لا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں چینجنگس، تو وہ اگر آپ کریں تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں اسکولز میں، پرائیویٹ اسکولز مالکان یا سرکاری اسکول جو ہیں؟ کوئی ایسی چند ایک چینجز ہمیں بتائیں۔ اس میں ایک تو آپ نے خود پوائنٹ کو ریز کیا اور بہت اچھے طریقے سے ریز کیا ہے کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ سیم ہونا چاہیے۔ اوکے، ایک یہ والی چیز ہے کہ اخلاقیات پہ ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے، جو کہ اب اخلاقیات پہ خصوصی توجہ دے بھی رہے ہیں، اس میں جسے کہتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کا ناظرہ، وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا یہ چیزیں جو ہیں سب اسکولوں میں ہو رہی ہیں کہ صرف سلیکٹڈ اسکولوں میں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ایل جی ایس بیگم جو بڑے اسکول ہیں ان میں یہ کوئی چیز ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جسے ہم کہتے ہیں پیپر کے لحاظ جو آن پیپر ہے، آن پیپر میں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ان کی جو بھی پریکٹس ہے، پریکٹس سے مراد یہ والی چیز ہے کہ اسلامیت اگر ہم کہتے ہیں جی 6 دن ہونی چاہیے، تو وہ ممکن ہے کہ وہ اسلامیت کروا رہے ہوں۔ میں کسی ایل جی ایس یا کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا، میں ایک جنرل پریکٹس بتا رہا ہوں کہ کچھ ادارے جو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہم 2 دن پڑھا لیتے ہیں، چلو ہم 3 دن پڑھا لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی جو ہے یہ ایک پراپر سبجیکٹ کے طور پہ ہونا چاہیے اور یہ پالیسی میں بھی شامل ہے۔
اچھا عاطف، باہر کے ملکوں میں جائیں تو ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے، تو کیا ہمارے ملک میں بھی ہمارے ملک میں شروع میں تو ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ ہوتی تھی، تو ہم تو اپنے ٹیچرس کی ابھی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ابھی بھی کیا یہ کلچر ہے اسٹوڈنٹس ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ کلچر ہونا چاہیے، لیکن پہلے میں نے آپ سے بتایا نا کہ پہلے کافی مجھے اشفاق احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، تو وہ ایک ٹیچر تھے شروع میں، تو وہ ایک کورس کے دوران وہ چلے گئے کسی باہر کے ملک میں، تو بتاتے ہیں کہ جی میں اوور اسپیڈنگ میں میرا چلان ہو گیا یا اشارہ کٹ گیا مجھ سے، تو میں نے کہا جی میں جلدی میں تھا، میں نے ایک لیکچر دینے جانا تھا، تو اس لیے تو وہ جج کہتے کھڑا ہو گیا آنر میں کہ یار تم نے ایک ٹیچر کو چلان کر دیا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس نے اپنی جیب سے جرمانہ بھرا اور بڑے عزت سے ان کو جو سب وہاں سے رخصت کیا. تو یہ ہمارے ملک میں ایسی پریکٹس ہے، ٹیچرس کو اتنا مقام دیا جاتا ہے؟ آپ کی بات اگر ہم جس طرح آپ کا پہلا کویسچن تھا کہ اس وقت کے اسٹوڈنٹس اور آج کے اسٹوڈنٹس میں کیا فرق ہے، تو میں اسی چیز میں جاؤں گا کہ اس دور میں ٹیچرس کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی، بالکل، لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ اب اچھا یہ ٹیچر ہو گیا یا جس ہم اسکول کہہ لیں، اور یہ جو بچہ ہو گیا اور ایک جو ان کے پیرنٹس ہو گئے، یہ نا بالکل بیسٹ ورک کب کرتے ہیں ایک ٹرائنگل کی طرح. لائک کہ اگر بچہ اس ٹرائنگل سے نکل جائے تو ٹرائنگل ختم، ٹیچر نکل جائے ٹیچر وہ ٹرائنگل ختم، پیرنٹس نکل جائیں تو جی وہ ٹرائنگل ختم. یعنی کہ کمیونیکیشن ان کے پاس جب ہوتی تھی نا تب ہمیں بہترین پیرامیٹر ملتا تھا. آج کسی حد تک افسوس کے ساتھ کہ آج ٹیچر بھی کسی حد تک کمرشل ہو گئے ہیں اور بچے بھی کافی حد تک، پیرنٹس بھی کمرشل ہو گئے، پیرنٹس بھی کمرشل ہو گئے، سارے وہ اس ٹرائنگل سے نکل چکے ہوئے ہیں. وہ جو ایک ہمارا ٹپیکل فیز ہوتا ہے نا کہ پیسے نہیں دیندے پہ، ہاں جی، تو وہ والا فیز جو ہے نا اس نے شاید اس ٹرائنگل یا اس ہرارکی کو کافی حد تک افیکٹ کیا. اچھا گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے ان سارے سینیریو میں، اسکولس میں، گورنمنٹ کے رول کے حوالے سے میں آپ کو اگر مثلا 2006 سے لے کے اگر ہم اب 2026 کی بات کریں، پچھلے 20 سالوں میں جو ہے گورنمنٹ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی زیادہ کام کیا ہے، کافی اچھا کام کیا ہے، کافی اچھا کام کیا ہے. ایک کمی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کام میں ٹیچر اور پیرنٹس کو شامل کر لیتے تو وہ مزید بہتر ہو جاتا. لیکن اگر ہم اس کا موازنہ کریں 2006 سے پہلے کا اور 2006 کے بعد کا، تو کافی کام کیا ہے جو بھی گورنمنٹ ہے، جون سی بھی پارٹی گورنمنٹ ہے، کام سب نے اچھا کیا ہے اور سب نے کریکلم پہ خصوصی توجہ دی ہے. R&D کے حد تک کام بہت اچھا ہو گیا ہے. اگر اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کو سالڈ کر لینا، یعنی کہ جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن لاہور میں ہو رہی ہے، اگر وہی مانیٹرنگ ایویلیویشن اگر وہ قصور میں بھی کر لینا یا کسی دیہی علاقوں میں چلے جائیں، کسی ریموٹ ایریا میں چلے جائیں، دیہی علاقوں میں چلے جائیں، تو جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے نا اچیومنٹ ہوگی. اچھا اگر آپ کو بنا دیا جائے ایجوکیشن منسٹر ایک دن کے لیے، تو آپ ایجوکیشن سسٹم میں کیا چینجنگ لانا چاہیں گے؟ میرا ایجوکیشن سسٹم، آئیڈیل ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا میرا، وہ 4 یا 5 ایلیمنٹ پہ بنتا ہے. ایک جو ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہماری ایجوکیشن سٹرکچر میں آنی چاہیے، اور اس میں جو بھی اس کا اسٹیک ہولڈر ہے، لائک ٹیچر ہے، لائک ہمارے پیرنٹس ہیں، لائک بچہ ہے. ایک اس میں جو ہے وہ اسکلز ڈیولپمنٹ آنی چاہیے، ایک اس میں نالج آنی چاہیے، اور ایک اس میں اخلاقیات کا پہلو آنا چاہیے. یہ 4 چیزیں لازم آنی چاہیے، جو کہ اس وقت صرف ایک چیز ہی چل رہی ہے. سارے اپنا آپ یہی چاہیں گے کہ سارا کچھ، میں یہی چیز چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، تو یہ ان کریٹیکل تھنکنگ کو اگر آپ نکال بھی دیتے ہیں تو اخلاقیات ہونی چاہیے، تاکہ ہم ایک پازیٹیو معاشرہ تشکیل دے سکیں. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکلز اپ گریڈیشن بھی ہونی چاہیے، تاکہ بچہ جو ہے وہ 18 یا 20 سال پڑھنے کے بعد کمانا شروع نہ کرے، بلکہ بچہ جو ہے وہ جب 12 سال یا 10 سال اس نے پڑھا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ایسا ہو کہ وہ کما سکے. وہ کمائے گا تو اس کے اندر مزید پازیٹیوٹی آئے گی. اچھا عاطف، ہمیں یہ بتائیں کہ پیرنٹس کے حوالے سے آپ کی کیا ایڈوائس ہے کہ بچوں کی اسٹڈیز کے حوالے سے وہ کیا اپنے اندر چینجنگز لائیں اور کیا کریں کہ بچے ان کے جو ہیں وہ کل کو معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں؟ ابتدائی طور پہ تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو اب دیکھیں، اب یہ ماڈرن سسٹم جو چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک اسکول ہے، اسکول میں ڈائری کا نظام ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈائری دے سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو جو خود جو چیز آتی ہے وہ بچے کو تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ بچوں کے ساتھ کریں.
تو فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. جب ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ کافی زیادہ جو ہیں وہ چیزیں ایسی اوپن ہوں گی جس سے بچوں میں امپرومنٹ آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا 30 ایئرز آپ اسکولنگ کے بزنس میں ہیں, آپ کو کس چیز نے موٹیویٹڈ رکھا کہ آپ ابھی تک اسٹل اسکولنگ کے بزنس میں ہیں؟ کیا پیسے بہت اچھے کما رہے ہیں؟ ہاں, بس کس چیز نے ابھی تک اس بزنس میں رکھا ہے؟ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے نا, جب ہم ایک کام شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی ذیلی برانچز جو ہیں وہ بھی اوپن ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے 98 میں اسکول سٹارٹ کیا تھا لاہور اسکول سسٹم. 2009 سے لے کے اب تک میں ایک پبلشنگ کے شعبے میں بھی ہوں. مطلب کہ وہ ایک کاروبار سے ایک دوسرے کاروبار کی شکل بنی. پھر تقریباً 2010-11 سے ہم یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی ہیں, جس طرح یہ گورنمنٹ کے ادارے نیفٹیک ہے, ٹیفٹا ہے, اس میں بھی شامل ہیں. تو بیسیکلی ہر ایک کاروبار میں بیسک موٹیویشن تو پیسہ ہی ہے, لیکن اگر ہم ایک درست طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں تو وہ بذات خود ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب کہ آپ اپنی فیلڈ میں ڈائیورسیفائڈ ہو رہے ہیں, آپ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہاں جی, اپنی فیلڈ کو ہی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جی صرف اور صرف اسکولنگ تک نہیں ہے. پہلے اسکولنگ تھا, 2009 میں اس کو ہم نے وہ فرینچائز میں ماڈل میں لے گئے. فرینچائز ماڈل کے ساتھ ہمیں ریکوائرمنٹ پیدا ہوئی کہ ہمارا اپنا کوئی پبلیکیشن کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. پھر اس میں لے آئے, پھر آگے یہ ٹیکنیکل. اچھا, ابھی آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی, تو کیا ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکول سسٹم سے ہی اسٹارٹ ہونی چاہیے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن جی میں بالکل یہی مانتا ہوں اسکول سے اسٹارٹ ہونی چاہیے. 8th کلاس تک جب آپ نے اس کے کور سبجیکٹس پڑھ لیے ہیں تو 9th یا 10th میں جب جو میٹرک میں آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ میٹرک یا ایف ایس سی کے بعد اگر آپ کوئی ٹیکنیکل سائڈ چوز کرنا چاہیں یا پڑھنے کے موقع نہیں ہیں آپ کے پاس, تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر لازمی ہونا چاہیے. ہنر لازمی ہونا چاہیے, اور جس طرح بھی آپ اپنی ارننگس کر سکیں. جی بالکل, جس طرح بھی میں نے آپ سے بتایا نا کہ اب پاکستان میں بھی اسٹرکچر آ رہا ہے اس کا میٹرک ٹیک کا اور انٹر ٹیک کا. اس میں جو ہے نا یہ ٹیکنیکل سبجیکٹس لائک گرافک ڈیزائننگ ہے, کمپیوٹر اسکلز ہیں, ڈائنگ ہے, پلمبنگ ہے, یہ الیکٹریشین ہے, یہ کافی سارے جو ہے نا اس میں یہ اسکوپس آ رہے ہیں. لائک کہ بچہ جس وقت میٹرک سے فارغ ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی ایک بات بتائی ہے, پازیٹیو انپٹ بتائی ہے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے تو جیسے کوئی باڈی ہی نہیں ہے کہ پلمبنگ اور ان چیزوں کی کوئی باڈی نہیں جو ان کو رجسٹر کر سکے ان چیزوں کو. اب میں آپ کو چیز, ہمارے تو ساتھ شاگرد والے ٹیکنیکل ہینڈز ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ابھی جن اداروں کے ہم نام لے رہے ہیں, نیفٹیک یا ٹیفٹا, ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے جسے RPL کہتے ہیں, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. تو وہ اس میں یہ والی چیز ہوتی ہے کہ ایک بچے نے استاد شاگرد میں آگے کوئی اسکل سیکھ لی, فار ایگزامپل اس نے الیکٹریشین بن گیا, پلمبر بن گیا, یا کوئی چیز بن گیا, وہ جہاں پہ بھی اب جائے گا تو اسے کہیں گے کہ ہاں بھائی ہے کوئی ڈگری ہے, تو وہ بچہ وہاں پہ محروم رہ جاتا ہے. تو یہ جو RPL اسپیشلی جب باہر کے ملکوں میں جانا ہے یا جاب کے سلسلے میں آپ جاتے ہیں کہیں پہ, تو وہ ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی. تو یہ جو RPL کا ان کا پروگرام ہے, یہ ٹیفٹا کا بھی ہے اور اس کا نیفٹیک کا بھی ہے, جسے ہم کہتے ہیں ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے, 3-4 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور 3-4 گھنٹے کے ٹیسٹ کے بعد بچے کو کمپیٹنٹ یا ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بچے نے جو زندگی میں محنت کی ہے وہ اس کو ریئلائز کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مثلاً ہے جو ہمارے یہاں پہ پازیٹیو چل رہا ہے. اچھا عاطف, آخر میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا گورنمنٹ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے ہمارے فائنل تھاٹس کی آپ کی پیغام ایک ہمیں دے دیں کہ کیا ایسا کام کریں کہ اس میں سسٹم میں بہتری آئے. پیرنٹس کیا کام کریں, اسٹوڈنٹس کیا کام کریں, اور سرکاری ادارے کیا کام کریں, اور آپ اپنے لیول پہ کیا کام کریں جس میں پورا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام ہے جی کہ جو ہے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. اچھا. پیرنٹس کے لیے پیغام ہے اسکلس بھی اپنی امپروو کریں. پیرنٹس کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور بچوں کو ٹائم دیں, صرف ٹائم نہ دیں بلکہ ان کی اسٹڈیز کے بارے میں ان کا, ہاں جی بالکل, ان کی اسٹڈیز کے بارے میں ڈسکس کریں. اور پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے لازم ہے کہ بچے کے بہتر مستقبل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگاتار رابطے میں رہیں. کوآرڈینیشن. ہمارے پاس بہت سے رابطوں کے طریقے ایسے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں, لائک واٹس ایپ ایک فری آف کاسٹ طریقہ ہے. تو یہ ہے. اور سرکاری اداروں کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جتنی ماشاءاللہ محنت کی ہوئی ہے نا, اگر یہ مانیٹرنگ اور ایویلیوشن کو یونیفارم کر لیں, لائک کہ جو کام لاہور میں ہو رہا ہے وہ لاہور کے کسی ریموٹ ایریا, پنجاب کے یا پاکستان کے کسی ریموٹ ایریا میں بھی اگر وہی لیول کو وہ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ بہتر رزلٹ ہے. اچھا, مجھے بس آخر میں آپ نے وہ سرکار کی بات کی, تو
پچھلے زمانوں میں جب ہمارا وقت تھا تو سرکاری اسکول کے بچے ہمیشہ ٹاپ کرتے تھے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، پرائیویٹ اسکول بھی 2 اس ٹائم ہوتے تھے، لیکن ابھی تو سرکاری اسکولوں کے حالات بہت ناگفتہ بھی ہو چکے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار بڑا کام کر رہی ہے، تو کیا یہ متضاد باتیں نہیں ہیں؟ متضاد باتیں اس حوالے سے نہیں ہیں کہ دیکھیں جہاں تک انہوں نے جہاں تک گورنمنٹ کے پاس تو فنڈس بھی ہوتے ہیں، ریسورسز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ کیوں نہیں وہ صرف ایک چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ میں نے تھرو آؤٹ اپنے سیشن میں کہا ہے کہ انہیں مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کو انہیں بہتر کرنا ہے. جو آپ فرما رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کے حالات ناگفتہ بھی ہیں، اگر آپ یہ لاہور کے اندر یا آپ اسلام آباد کے اندر یا فیصل آباد کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سرکاری اسکول اچھے ملیں گے، اور اگر آپ کسی ریموٹ ایریا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سرکاری اسکول اچھے نہیں ملیں گے. تو سرکاری اسکولوں میں تو آپ کو وہ بھینسیں اور وہ چیزیں بندی ملیں گی مین وہی موسٹلی. تو جی بالکل تو وہی چیز ہے نا کہ جس وقت بھی ایز اے مانیٹرنگ آفیسر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمیں ایک چیک لسٹ ملتی ہے کہ جی آپ نے یہ یس نو یس نو یس نو یس نو کرنا ہے. تو اگر ہم لاہور میں اس چیک لسٹ کو جو ہے وہ فیئرلی یس نو کر لیتے ہیں تو جب ہم وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ اگر ہمیں بھینس نظر آئے تو ہمیں اس کو بھینس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ آ کے اوپر بلکہ بتانا چاہیے تاکہ وہ اس کا سدباب کیا جا سکے. ڈر اور خوف اور یہ چیزیں بھی ہاں جی بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی پراپر ہونی چاہیے. تو ناظرین، بڑی فروٹفل گفتگو رہی عاطف کے ساتھ ہماری. جب بھی آپ نے کسی قوم کو ترقی دینی ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو آپ نے جنریشنز پہ کام کرنا ہوتا ہے، آپ نے گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہے. جب تک ہمارے جو آج کی ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ یہ چیزیں اپنے اندر سے نہیں سیکھیں گے. جو عاطف نے باتیں بتائیں کہ ان کا کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے، ان کو سیرت طیبہ پڑھانی چاہیے، ان کو قرآن پاک ہم شروع کرا رہے ہیں پڑھانے کا، اور اخلاقیات کا ہم پڑھا رہے ہیں. جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی، ٹیکنیکل سکلز پھر دنیاوی باتوں کی طرف آئیں ان کو نہیں دیں گے، تو وہ ایک اچھا معاشرہ کبھی بھی بلڈ نہیں ہو سکتا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے سرکاری محکمات ہیں اس میں بھی کوئی بہتری آئے اور وہ اس چیز کی امپلیمنٹیشن کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ ایویلیویشن اور مانیٹرنگ کو بہتر کرنا چاہیے، اس کو صحیح طور پہ ان چیزوں کو استوار کرنا چاہیے. تو امید کرتے ہیں کہ اگر ہماری یہ گفتگو مقتدر ہستیوں کے پاس اگر پہنچے تو وہ اس ساری چیزوں کی تدارک کے لیے کام کریں، اور جو ہمارا سنگل کریکلم ہے وہ جلد ایکٹیویٹ ہو، تاکہ امیروں کے بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، جو غریبوں کے بچے ہیں وہ بیچارے نارمل سی تعلیم حاصل کریں. تو یہ فرق ختم ہونا چاہیے. سب کے لیے جو کریکلم ہے وہ سیم ہونا چاہیے، اسکولنگ کی فیسلٹیز سیم ہونی چاہیے. گو کہ سرکار کے پاس بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے اسکولوں کی حالت آج بھی ناگفتہ بھی ہے. اور اگر آپ انٹیریئر پنجاب یا انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو اسکول آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں. اسکولوں کی جگہ وہ وڈیریں کو ایم این اے ایم پی ایس کے جو ہیں وہ ان کے پرائیویٹ وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم نے ملک کو ترقی دلانی ہے، اپنی جنریشنز کو آگے لے کے جانا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو بہت بہتر بنانا پڑے گا، اور اس پہ ہمیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو آج کی جو گفتگو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بنیں ہمارے اس کاروان کا حصہ. اور ایسی ہستیوں کے ساتھ ہم آپ کو ملاتے رہیں گے. آپ سب آپ کا شکریہ عاطف. ویلکم جی، آپ کے بلانے کا شکریہ.